سر یہ جو وزٹنگ لیکچررز آئی تھنک ان کا نام ہوتا ہے, میں خود ہی BCD میں پڑھا چکا ہوں ایز اے وزٹنگ لیکچرر. سر وہ بیچاروں کو سیمسٹر کے مل رہے ہوتے ہیں 70-80 ہزار روپے, اور وہ بھی 4 مہینے پڑھاتے ہیں, 4 مہینے مزید لگ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو 5-10 ہزار روپے کسی کلر کو دینے پڑتے ہیں, تب جا کے ان کی 70-80 ہزار روپے بیچاروں کی جو ہے نا سیلری ودرا کروا سکتے ہیں. تو سر اس کو ذرا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں کرتا ہوں, وی آر اے بگ یونیورسٹی, اور لاسٹ ایئر جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہم رفلی ایک ایسٹیمیٹ تھا یا ہم نے کچھ چیزیں کیلکولیٹڈ گیسز کیے تھے, ہم 2000 سے زیادہ کورسز جو تھے وہ مارکیٹ میں دے رہے تھے. اٹس اے بگ نمبر آن یس. کچھ لوگ 50,000 لے رہے تھے, کچھ 70,000 لے رہے تھے, تو 60,000 کے قریب آن ایوریج ہمیں ایک فیکلٹی ممبر کو ہمیں دینا پڑتا تھا. سر کم نہیں ہے, ابھی بتا رہا ہوں, کم زیادہ بھی بحث نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا کتنا بڑا فائنینشیل امپیکٹ ہے آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سیمسٹر سے یہ کیا ہے کہ ہم نے 2007 میں فیکلٹی کا جو ورک لوڈ تھا جو کہ کم کیا گیا تھا اس کو ریسٹور کر دیا. تو اب ہم وزٹنگ کے جو ٹیچنگ ہے وہ ہم نے رفلی 60% کم کر دیا. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی فیکلٹی ممبرز, انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس نے سارا کام کیا. اب جو ہے نا ہم دے ہی بہت کم رہے ہیں باہر. اصل میں یہ فائنانسز ہیں, فائنانسز میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. سر اس کنٹریبیوشن کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں, اگر آپ کیسے, مطلب پہلے وہ وزٹنگ لیکچررز کیوں زیادہ تھے, اب وہ کیسے کم ہوئے؟ میں بتاتا ہوں. 2007 میں ایک ڈیسیژن لیا گیا, ٹھیک سر, اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی دائیں بائیں ہوتی رہی. اس میں یہ کیا گیا کہ فیکلٹی ممبرس کے ایک ورک لوڈ جو تھا نا, یعنی جو ہمارے پاس جس کو ہم کیلنڈر کہتے ہیں, اس میں منیمم بھی درج ہے اور میکسیمم بھی درج ہے, یعنی اتنے سے اتنے کے درمیان کورسز پڑھانے چاہیے فیکلٹی ممبر. تو اس وقت یہ ڈیسیژن لیا گیا, جو بھی اس وقت وائس چانسلر صاحب تھے انہوں نے اس کو منیمم پر کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کورسز تھے وہ ہم نے وزٹنگ پہ دینے پڑے. اوکے. تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ آیا. تو سر اس میں تو آپ کو بھی بڑا ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مجھے لگ رہا ہے. اٹ ہیز بین دا کیس. اس میں پھر ہم نے سب کے ساتھ مل کر سنڈیکیٹ کے تھرو ہم نے واپس اس کو ریسٹور کیا. آئی ایم ویری سوری, میں تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. سر کیا ریزسٹنس تھی یا کوئی ملٹیپل ایریاز آف ریزسٹنس ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاص وے آف لائف بن جاتا ہے, اور اس خاص وے آف لائف کے ساتھ کچھ کمفرٹ زونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اگر میں 4 آورس پڑھا رہا ہوں تو کوئی مجھے کہ 6 گھنٹے پڑھاؤ, تو میں تو ظاہری بات مجھے تکلیف ہوگی. یس, بٹ دے ہیو آلویز بین ہیلپفل کوآپریٹو, اور یونیورسٹی کے لیے انہوں نے مرجر بھی کیا ہمارے ساتھ, اور یہ بھی کیا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سارے ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایک کاز میں ہے. اور دیکھیے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے راستہ نکالا اور ہم آگے چلے. اچھا, اس میں جو اصل جو ہمیں چیلنج آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا, اگین میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے یا جو اسٹاف ہے یا جو آفیسرز ہیں, دے ہیو آف کورس کیپیسٹی ایشوز. پاکستان بھر میں ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, اور ہم نے تو نہ کسی کو نکالا ہے ابھی تک, نہ کسی کو بھرتی کیا ایسے, لیکن ہم نے انہی سے ہی کام لینا تھا, اور انہی کے ساتھ ہی ہم نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی تھی. کچھ لوگ بہت ہائی پرفارم کر رہے تھے, کچھ لوگ ریلیٹیولی لو پرفارم کر رہے تھے, بٹ وی ڈیولپڈ اے ہول ٹیم, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کام کیا. لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ فوکس کی طرف آنا چاہوں گا. اسٹوڈنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے, اور جو آپ کو پہلا سوال تھا نا کہ کوالٹی کیا ہے, تو ہم نے بورڈ آف اسٹڈیز جو ہوتا ہے نا, جو ڈپارٹمنٹ لیول پر, اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا کہ بورڈ آف اسٹڈیز کے ریگولرلی ہم نے, کسی میں 1 ہوا, کسی میں 2 ہوئے, کسی میں 3 بھی ہوئے ہیں بورڈ آف اسٹڈیز پچھلے سال میں, تاکہ وہ اپنے سلیبائی کو, اپنے کورس کو, اپنے کریکولم کو اپ ڈیٹ کریں. یہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا. اسی طرح سے جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ انڈسٹری میں بچہ جا رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا, تو ہم نے شاید پہلی دفعہ, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آپ پہلی دفعہ کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز بنوائے ڈپارٹمنٹ میں, جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ہر ڈپارٹمنٹ, یعنی آپ اپنے انڈسٹری کے ریپرزینٹیو کو اپنے بورڈ میں بٹھائیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ باہر سے کیا ہو رہا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے. کنیکشن اسٹیبلش کر دیا, تو وہ ہم نے کیا. اسی طرح سے ہم نے تقریباً 60-70% جو ڈپارٹمنٹس تھے ان میں ہم نے ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس بچوں کے کروائے, اور پھر ان کو ڈسپلے بھی کروایا. آپ بھی شاید ایک آدھ میں تشریف لائے تھے. تو اس میں اسپیشلی جو کہ پروفیشنل سبجیکٹس ہیں, جیسے فارمیسی ہے, یا ہمارا کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہیں, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, فوڈ اینڈ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں, یہ میں بڑی بڑی فیکلٹیز کے نام لے رہا ہوں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ ان ساروں بچوں نے پروجیکٹس بنائے اور پھر ان کو ڈسپلے کیا. وہ ڈپارٹمنٹس جو کہ پروفیشنلی مارکیٹ میں نہیں ہیں, جیسے سوشل سائنسز کے ہیں, ان کے چونکہ پروجیکٹس نہیں بنتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ان کے ڈسپلے نہیں کروائے. لیکن جو بھی پروفیشنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے نا, ان سب کے ہوئے ہیں. اور پھر ابھی یہ ہم نے کیا ہے, ایک نیا ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, بزنس انکیوبیشن سینٹر. جب میں نیا آیا تھا تو ہم نے اوریک اسٹیبلش کیا, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, جو اس یونیورسٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے ریکگنائز نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایک اور نیا ادارہ بنایا, اس کا نام ہے ڈسر, ڈپارٹمنٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ,